السلام علیکم ناظرین، KNN کے ساتھ میں حسینہ محمود۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی جانب سے حال ہی میں بڑی تعداد میں نظریاتی کارکنان کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کے اس اقدام کو بہت اچھا قرار دیا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں صدیر مغل۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا۔ صدیر مغل وہ ہیں جنہیں وزیر اعظم آزاد کشمیر کی جانب سے معاون خصوصی برائے امور نوجوانان منتخب کیا گیا ہے۔ صدیر صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے آپ کا انتخاب کیا ہے، آپ کو چنا ہے برائے امور نوجوانان، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ تو دوسرا، میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے بعد میں اپنے محبوب لیڈر پرائم منسٹر آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے میرا انتخاب کیا اور مجھے اس قابل سمجھا کہ میں نوجوانوں کی اس ذمہ داری کو اٹھا سکتا ہوں اور اس بوجھ کو لے کر چل سکتا ہوں اور اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ نوجوانوں کے لیے کچھ بہتر اقدامات کر سکتا ہوں۔ تو انشاءاللہ جی اس کے اوپر پورا کام کریں گے، اور پرائم منسٹر آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان صاحب کا جو نوجوانوں کی طرف سے جو ان کا ویژن ہے، وہ عمران خان صاحب نے ان کو کیٹاگوریکلی کلیئر سٹانس دیا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یوتھ اس میں مین سٹریم لائن ہے، تو اسی طرح ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی یوتھ کو اسی امپارٹنس نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم نے آپ کو منتخب کیا، آپ نے نوجوانوں کا بیعہ تو اٹھا ہی لیا ہے، تو آپ کے پاس نوجوانوں کے بہتر مستقبل کے لیے کیا اقدام ہوں گے، کیا حکمت عملی اپنائی جائے گی؟ جی دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمیں سب سے پہلے نوجوانوں کی ایک ٹیم بنانی پڑے گی، ایک تھنک ٹنک بنانا پڑے گا جو نوجوانوں کے بہتر مستقبل کے لیے آئیڈیاز دے سکیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آئیڈیاز میرے پاس ہیں اس کو ملا کر میں ایک اچھی ٹیم نوجوانوں کی تیار کروں گا جو پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ مل کے شانہ بشانہ کام کر سکے، اور نوجوانوں کو جو ہمارا پسا ہوا طبقہ ہے، جو 65% یہ ہمارے آزاد کشمیر کی یوتھ ہے، اس کو اوپر لانے میں ہم اپنا کردار ادا کر سکیں۔ تو ڈیفینیٹلی اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ نوجوانوں کے لیے ہم اقدامات کریں گے۔ اگر نہ کر سکیں ہم اپنی ذمہ داری سے بالکل الگ ہو جائیں گے، کیونکہ اگر یہ ذمہ داری ملی ہے تو ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ہم نے اکاؤنٹیبل ہونا ہے، اس دنیا میں بھی اکاؤنٹیبل ہونا ہے اور آخرت میں بھی اکاؤنٹیبل ہونا ہے۔ تو اسی نظریے کو، اسی سوچ کو لے کے پرائم منسٹر آزاد کشمیر تنویر الیاس خان صاحب چل رہے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ نوجوانوں کی فلاح و بہبود، ان کی ترقی کے لیے ہمیشہ کوشاں ہیں۔ صحیح ہے۔ تو ایک اور سوال، یہ دیکھا جائے تو آج کل کے ہمارے جو نوجوان ہیں بڑی تعداد میں نشاور چیزوں کی عادی ہیں، دیکھا جائے تو ہر جگہ پہ نشاور چیزیں جو بھی ہیں تو بآسانی مل جاتی ہیں، تو کیا آپ پولیس کے ساتھ مل کے اس کی روک تھام کے لیے، منشیات کی روک تھام کے لیے اقدام اٹھائیں گے؟ دیکھیں جی، میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ میں اس ٹائم بڑے اعلیٰ عہدوں پہ بڑے اچھے افیسران بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح ہمارے ایڈیشنل IG صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، طاہر محمود قریشی صاحب، یاسین بیگ صاحب، ریاض مغل صاحب۔ ان لوگوں نے بڑا کام کیا ہے منشیات کے خلاف، اور ان کو معاشرے میں بہت سارے لوگوں نے سراہا بھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ صرف پولیس کی ذمہ داری نہیں ہے، معاشرے کے اندر بیٹھا ہوا ہر وہ عام انسان جو اس سوسائٹی کا حصہ ہے، جو اس معاشرے کا حصہ ہے، اس کو یہ بیڑا اٹھانا پڑے گا کہ ہمارے بیچ میں وہ جو عناصر ہیں جو ہماری نوجوان نسلوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، جو ہمارے نوجوانوں کو یہ زہر پلا رہے ہیں، تو ان کے خلاف ہمیں ایک سوسائٹی کے طور کے اوپر بھی آنا پڑے گا۔ اس سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی دفعہ ہماری اسٹرائکس نکلی ہیں، ہمارے طلبہ تنظیموں کا اس میں بڑا کردار ہے۔ کافی سارے ہمارے طلبہ ایسے ہیں جو روڈز پر آئے، اسٹرائکس کی۔ یہ دیکھیں ہمارے بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں، یہ اسی نوجوان نسل کے لیے ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کے اندر ایک شمع جلی کہ ہمیں کچھ بہتر مستقبل کے لیے کچھ بہتر اقدامات کرنے پڑیں گے۔ بالکل، انشاءاللہ اس کے اوپر کردار ادا کریں گے۔ ہماری نوجوان نسل کو دیکھا جائے تو کھیلوں کی بھی سخت ضرورت ہے، کیونکہ کھیل ایک ایسی چیز ہے جس سے بچوں کی ذہنی نشوونما ہوتی ہے۔ تو کھیلوں کی سرگرمیوں کے لیے آپ نوجوانوں میں کیا ٹورنامنٹ کروائیں گے، کس طریقے سے آپ اس کو کھیلوں کی سرگرمی کو اجاگر کریں گے؟ ساتھ سے یہ بھی بتائیے گا کہ محکمہ اسپورٹس اور حکومت وقت جو ہے، ان دونوں کے حوالے سے اسپورٹس کے لیے کیا اقدام ہوں گے؟ جی دیکھیں میرا تو خود اسپورٹس والی فیملی کے ساتھ ایک میں منسلک ہوں، میرے بڑے بھائی ہیں
تنویر احمد مغل صاحب وہ اس ٹائم پورے آزاد کشمیر کرکٹ ایسوسی ایشن کی پورے آزاد کشمیر کو پی سی بی میں رن کر رہے ہیں. تو انہوں نے یہاں پر کشمیر پریمیئر لیگ کو لے کے آئے اور مختلف مظفر آباد سپر لیگ اس طرح کے کئی ٹورنامنٹس کروائے ہیں. تو دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان صاحب نے نوجوانوں کو یہ ذمہ داری دی ہے جو اس وقت سپورٹس کے ڈپارٹمنٹس کو لیڈ کر رہے ہیں, اور ہمارے جو محکمہ سپورٹس کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی پرائم منسٹر صاحب کے بعض اوقات نشست ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ سپورٹس جو ہوتی ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ ایک بہتر معاشرے اور بہتر معاشرے کی نشت نما کے لیے ایک بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. صحیح. تو یہ بتائیے گا کہ آپ کو نوجوانوں کی مطلب کہ ہر طریقے سے آپ اس ٹائم آپ دیکھا جائے تو آپ نوجوان نسل کے ایک طریقے سے لیڈر بھی بن چکے ہیں, ان کے ایک معاون خصوصی بھی منتخب ہیں. تو پچھلے عرصے آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں باقاعدہ دیکھا گیا تھا کہ آپ نے ایک نوجوان کو تھپڑ مارا تھا. تو آپ نے اس کو تھپڑ کیوں مارا, اس کے پیچھے اصل کہانی کیا تھی؟ وہ معاملہ تو کافی ڈسکس ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو شارٹلی سمجھا دیتا ہوں یہاں پہ کہ جو میرا وہ ایکٹ تھا اس کو تو میں قطعاً نہیں بالکل مطلب درست قرار نہیں دوں گا, کیونکہ ہماری سوسائٹی ایک پڑھی لکھی سوسائٹی ہے اور وہاں پہ اس طرح کے مطلب کام رونما ہونا کوئی اچھا تاثر نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو میں پوری سوسائٹی سے یہ اپولوجائز کرتا ہوں کہ وہ ایک غلط اقدام تھا. دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیڈر کے ساتھ ہماری جو ہے وہ دلی وابستگی, ہم اپنے دل سے اپنے لیڈر کی عزت کرتے ہیں. تو ہمارے اگر لیڈر کو اگر کوئی سڑک پہ کھڑا ہو کر اگر اس طرح کے غلط القابات سے نوازے گا تو یقیناً ہمیں وہ ایک جذبات میں آ کر کچھ سٹیپس اٹھانے پڑیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو کارکن تھے پیپلز پارٹی کے وہ میرے لیے قابل عزت ہیں, مگر ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر اس طرح دوبارہ کرے گا کوئی تو اس کا بھی شاید کسی نہ کسی جذباتی کارکن کے ہاتھے چڑھ جائے, مگر ایسا نہیں ہونا چاہیے. نہیں دیکھیں اب یہ چیزیں تو چلتی ہی رہتی ہیں, سیاست میں سب کچھ ہوتا ہے. جب روڈوں پہ پروٹیسٹ ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو دیکھا جائے تو ہر لحاظ کے سے الفاظ بھی کہے جاتے ہیں, برے الفاظ بھی ہوتے ہیں, اچھے الفاظ بھی ہوتے ہیں. تو کیا اس طرح کی نظریاتی جو کارکنان ہیں کیا ایسے ہی چلتا رہے گا, کیا یہ چیزیں صحیح ہوں گی؟ دیکھیں میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ ہمارے لیڈر پرائم منسٹر آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان صاحب نے آزاد کشمیر کے جتنے بھی نوجوان ہیں انہیں بالکل کیٹاگریکلی ایک کلیئر میسج دیا ہے کہ آپ نے اخلاقیات سے گری ہوئی حرکت نہیں کرنی. اور دیکھیں جب ہمارا لیڈر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اخلاقیات میں رہیں تو پھر کچھ چند عناصر اپوزیشن کے اٹھ کر جو ہمارے لیڈر کے خلاف اس طرح کی نازیبا حرکات کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ رزلٹ اسی طرح کے ہوں گے. مگر ہمیں اخلاقی طور کے اوپر ایک اچھے معاشرے کا ایک اچھا فرد ہونے کی حیثیت سے اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ ہمیں بہت سارے لوگ اس ٹائم سن رہے ہوں گے, دیکھ رہے ہوں گے, انہیں ہم ایک میسج کنوے کر رہے ہیں کہ برداشت, صبر, تحمل کو اپنا اثاثہ بنائیں, اپنی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے وہ احساس دلائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمل اچھا نہیں تھا, اور میں ان لوگوں کے لیے بھی یہ پیغام دلانا چاہتا ہوں اگر آزاد کشمیر میں ہمارے پرائم منسٹر جو ہمارے لیے ریڈ لائن ہے وہ ریڈ لائن اگر کوئی بھی عبور کرے گا تو رد عمل اسی طرح کے ملے گا. اچھا یہ بتائیے گا کہ بلدیاتی انتخابات کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں اس کا کریڈٹ تو سب سے پہلے میں اپنے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو دینا چاہوں گا. اس کے بعد جو آزاد کشمیر میں جو ہماری لیڈرشپ آئی ہے سردار تنویر الیاس خان صاحب جی, میں آنیسٹلی آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیونکہ ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان کی ٹیم کا حصہ ہیں, جو ان کے ہمارے جو ریمارکس ہوتے ہیں نوجوانوں کے لیے اور یہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر موروثیت سیاست کا خاتمہ ہونا چاہیے اور اقتدار نچلی سطح تک جانا چاہیے. اس سے پہلے جتنے بھی لیڈر آتے رہے, فاروق حیدر صاحب کی میں بڑی عزت کرتا ہوں کیونکہ ہمارے آزاد کشمیر کے ایک بڑے اچھے لیڈر ہیں, مگر وہ بھی بلدیاتی انتخابات کروانے میں ناکام رہے ہیں. چودھری لطیف اکبر صاحب وہ ہمیشہ مطلب اس طرح کے پروپیگنڈے میں رہیں کہ جی ہم بلدیاتی انتخابات کروائیں گے, یہ کروائیں گے, وہ کروائیں گے. اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں بھی آپ دیکھ لیں بلدیاتی انتخابات صرف ایک نعرے کی حد تک ہی رہا. تو یہ اس حکومت کو یہ کریڈٹ جاتا ہے اور یہ پرائم منسٹر آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے بالکل کیٹاگوریکلی یہ جو بلیک میلنگ تھی اس سے باہر نکلے وہ, اور کتنے لوگوں نے ان کو ان کی سیٹ کی قربانی کی حد تک بات کی. انہوں نے کہا مجھے اگر اپنی سیٹ کی بھی قربانی دینی پڑی تو میں دینے کے لیے تیار ہوں, مگر یہ جو حق ہے ہماری عوام کا, ہمارے لوگوں کا, یہ نچلی سطح تک انشاءاللہ جائے گا. آپ نے ذکر کیا اپوزیشن کی جانب سے آج کل حکومت وقت کے لیے ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جس میں عدم اعتماد کا بہت زیادہ چرچا ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ عدم اعتماد پیش ہوگی یا یہ صرف ایک حکومت کی طرف اس کی اپوزیشن کی جانب سے صرف ایک سازش ہے؟
دیکھیں جی، سب سے پہلے یہ عدم اعتماد کر کے کیا مطلب اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ پیپلز پارٹی، نون لیگ، ان کی حکومتوں نے آزاد کشمیر کے لوگوں کو ایسی کیا فیسیلیٹیشن دی ہے؟ 2011 میں تو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، 2016 میں تو نون لیگ کی حکومت تھی. ان لوگوں نے آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے کیا ایسے اقدامات کیے ہیں جو ان کو ہم دوبارہ اپنے اوپر مسلط کر دیں؟ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک اس ٹائم حکومت کا ایک ذمہ دار فرد ہونے کی حیثیت سے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل اپوزیشن کے حوالے سے ہوا نکل چکی ہے اور یہ صرف ایک پروپیگنڈے کی حد تک یہ باتیں رہ گئی ہیں. تو دوسرا، تنویر الیاس خان صاحب کوئی ایسا شخص نہیں جس کو آپ اٹھا کے اس طرح باہر پھینک دیں گے. اس کے ساتھ 45 لاکھ آزاد کشمیر کی عوام کھڑی ہے اور 65% یوتھ کھڑی ہے. صحیح. یہ بتائیے گا کہ بلدیاتی انتخابات میں بڑی تعداد میں نوجوان نسل نے مطلب کہ انتخابات کا حصہ بننے جا رہے ہیں، انہیں بڑی تعداد پہ کاغذات نامزدگی بھی جمع کروائی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوان نسل جو سامنے آ رہی ہے یہ آزاد کشمیر کی تعمیر ترقی کے لیے کس حد تک کردار ادا کرے گی؟ دیکھیں جی، آپ نے دیکھا ہوگا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک منسٹر، میں اس حکومت کی نہیں بات کرتا، میں پچھلے اتوار کی بات کرتا ہوں. ایک اسکیم لینے کے لیے ایک اسکیم لینے کے لیے جو 3 لاکھ 4 لاکھ روپے کی کسی کی راستے کی، کسی کی سیڑھی کی اسکیم ہوتی ہے، تو وہ تقریباً 2 سال تک انتظار کرتا ہے ایک کارکن. ایک ہمارا جو معاشرے کا ایک کوئی فرد ہے، وہ جب جاتا ہے تو اس کو کتنے گھنٹوں وہاں پر منسٹر کے آفس میں بیٹھنا پڑتا ہے. تو یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے کہ یہ بلدیاتی انتخابات آزاد کشمیر میں ہو رہے ہیں اور تحریک انصاف کی حکومت اسے کروا رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ دعائیں دیں گے پرائم منسٹر آزاد کشمیر صاحب تنویر الیاس خان صاحب کو کہ انہوں نے اس احسن اقدام کے لیے اپنے آپ کو وہ بالکل جھکے نہیں، وہ ڈٹ کر کھڑے رہے اور اپوزیشن کی بلیک میلنگ میں وہ نہیں ہے. تو دوسری ہے کہ نوجوانوں کی بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نوجوانوں سے امید کر سکتے ہیں. اور دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں نوجوانوں کی ایک ورکشاپ کرنی چاہیے جس میں سب سے پہلے ہمیں ان کو بتانا چاہیے کہ جب وہ بات کر رہے ہوں تو انہیں کیا کہنا چاہیے. ہمارے نوجوان اکثر جب بات کرتے ہیں تو آدھا گھنٹہ تو وہ لوگوں کے نام لینے میں، شکریہ ادا کرنے میں نکال دیتے ہیں، تو پھر بعد میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے بات کیا کرنی تو بات وہیں پہ رہ جاتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں ایسی ورک شاپس کرنی چاہیے جہاں پہ نوجوان اکٹھے ہوں، وہاں پہ مل بیٹھ کر ایک نوجوان وہ آئیڈیاز لائے، بیٹھے ڈیبیٹ کرے اور اس آئیڈیاز کو ہم اس کے حل کی طرف جائیں. میں یہ سمجھتا ہوں. صرف آئیڈیاز ہی ہوں گے یا پھر ان پہ عملی کام بھی کیا جائے گا؟ دیکھیں جی، میں اپنی حد تک آپ کو بتا سکتا ہوں. اگر مجھے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر یوتھ افیئر لگایا گیا ہے، مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے آزاد کشمیر پرائم منسٹر سردار تنویر الیاس خان صاحب کی طرف سے، میں یوتھ کے لے کر چلوں اور مجھے اختیارات بھی دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، یوتھ کے حوالے سے. میں آپ کو اپنی حد تک یہ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ جو فرائض کی انجام دہی میں نے کرنی ہے، میں اس میں انشاءاللہ قطعاً کوئی کوتاہی نہیں کروں گا. اور اپنے نوجوانوں کو، آزاد کشمیر کے نوجوان جتنے بھی ہیں، میں ان کو احساس دلاؤں گا، چاہے وہ مجھے پسند کرتے ہوں چاہے نہ کرتے ہوں، میں انشاءاللہ ان کی جنگ، ان کے حقوق کی جنگ انشاءاللہ ہر جگہ پر لڑوں گا. اور میں اکثر دیکھتا ہوں ہمارے نوجوان جب سرکاری دفاتر میں جاتے ہیں تو ان کو بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان کو مطلب ایک ایسے بیہیویئر کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو وہ بڑا دل برداشتہ ہو کر ہمارے سرکاری آفیسز سے نکلتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ٹرینڈ ختم کریں گے ہم انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے. ایک سوال ہے جو میں نے پہلے بھی کئی لوگوں سے پوچھا ہے تو آپ سے بھی پوچھوں گی اور آپ کی رائے بھی جاننا چاہوں گی اس پر. یہ جو اقتدار کی نچلی سطح پر منتقلی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ جمہوریت اور جو باقی دیگر سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو کیا فائدے اور کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اس چیز سے؟ دیکھیں جی، اس میں جو نام نہاد لیڈر ہیں جو اپنی جیبیں گرم کرنے کے لیے اقتدار میں آتے ہیں اور اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھتے ہیں اور فرسٹ کلاس ایئر کنڈیشننگ روم میں بیٹھتے ہیں، ان کے لیے تو پریشانی ہے. دیکھیں، جو لوگ خدمت کی غرض سے آتے ہیں ان کو تو کوئی پریشانی، جیسے تنویر الیاس خان صاحب آزاد کشمیر میں بالکل خدمت کی غرض سے آئے ہیں. یقیناً جو مال بناؤ جو اسکیمز اس سے پہلے چلتی رہی ہیں ان کا تو خاتمہ ہوتے رہے. صحیح ہے. تو یہ بتائیں کہ جیسے نوجوان نسل سامنے آ رہی ہے، یہ اللہ کرے گا کہ اپنے جو وعدے جو بھی عوام سے کریں وہ پورے بھی کریں گے اور پرجوش بھی نظر آ رہے ہیں، تو کیا ان کو روکنے کے لیے حکومتی سطح سے یا برادری ازم میں یا کسی بھی طریقے سے کچھ حرکتیں یا کچھ بھی اس طرح کی چیز کی جا سکتی ہے کہ یہ آگے نہ بڑھ سکیں؟ دیکھیں، ہر جگہ چیلنجز تو ہوتے ہیں، چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ کہیں کہ اگر آپ کو
کسی جگہ پہ بٹھا دیا ہے تو وہ چیزیں آپ کی جھولی میں گرنا سٹارٹ ہو جائیں گی. ایسا نہیں, ایسا نہیں ہے. ہمیں عزم کرنا پڑے گا, ارادہ کرنا پڑے گا, حوصلے اپنے بلند رکھنے پڑیں گے, تو یہ چیزیں ہمارے ساتھ تو لگی رہیں گی. اس سے پہلے بھی نوجوانوں کا راستہ روکا گیا. میں آپ کو بتاتا چلوں, میرے جیسے نوجوان کو کوئی شاید وارڈ کا ٹکٹ بھی دینا مناسب نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے, میں اپنی بات تو نہیں کر رہا, میں اپنے جیسے نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں. اپنی بات بھی سمجھ لیں آپ کہ ہمیں پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے, پچھلی حکومتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا تو ہمارے پرائم منسٹر آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان صاحب جو درد دل رکھ کر آزاد کشمیر میں آئے, تو انہوں نے کس طرح مجھ جیسے ایک عام ورکر کو اٹھا کر کس جگہ پہ جا کر بٹھا دیا کہ میں اتنے پڑھے لکھے نوجوانوں کی نمائندگی کر سکوں اور ان کے بہتر فیوچر کے لیے کچھ کردار ادا کر سکوں. آپ نوجوان نسل کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ جی, میں پیغام تو میں نے ساری جو بات کی ہے وہ نوجوان نسل کے لیے ایک ایسا پیغام کی حیثیت سے ایک اسپیشل چیز ہوتی ہے نا جو ایک انسان, ہر انسان کا ہوتا ہے کہ نوجوان نسل کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے, ایسا کچھ. جی, باتیں تو کرنے کے لیے بہت ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے ہم نے ساری چیزیں, سارا وقت باتوں میں نکال دیا. اب کچھ کام آ گیا عمل درآمد کروانے کا. صرف میں اپنی نوجوان نسل کو ایک پیغام دوں گا, اور میں بڑے وثوق سے یہ پیغام دوں گا, آپ مجھے جب بھی, جس جگہ, جس ٹائم, جب بھی پکاریں گے, میں آپ کے لیے 24 آور حاضر ہوں. اور دوسرا, میں آپ کو ایک بات کی یقین دہانی کرواتا ہوں جو میرے پرائم منسٹر نے مجھے یقین دہانی کروائی ہے, کہ آپ نوجوانوں کے حقوق کے لیے جتنا سخت رویہ اپنا سکتے ہیں اپنائیں. میں ایک نوجوانوں کے لیے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی جابس کے لیے, ٹھیک ہے, آپ کے روزگار کے لیے, آپ کی عزت و نفس کو بحال کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ اپنی تگ و دو کو جاری رکھیں گے, اور انشاءاللہ ایسے پلانز لائیں گے اور نوجوانوں کی مشاورت سے لائیں گے. میں یہ کہوں کہ میں عقل کل ہوں, ایسا نہیں ہے. میں انشاءاللہ بہت جلد جا رہا ہوں, نیلم ویلی کا دورہ کرنے جا رہا ہوں, جہلم ویلی جاؤں گا. اس طرح آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں جا کے نوجوانوں کو اکٹھا کروں گا, ان کو موبلائز کروں گا, اور ان تک یہ پیغام بن جاؤں گا اپنے پرائم منسٹر کا کہ آپ اکیلے نہیں ہیں. آپ کو ایک ایسی قیادت آزاد کشمیر میں میسر آ گئی ہے جو آپ کے حقوق کی جنگ لڑ سکتی ہے. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے صدیر مغل, جو کہ نوجوان نسل کی بہتری کے لیے اور بہتر مستقبل کے لیے پرجوش دکھائی دیتے ہیں, اور دعا گو ہیں کہ یہ اپنے الفاظ پر پورے اتریں. ناظرین, اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے دیجیے اجازت.